بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے ان سب پانیوں کو پی لے۔ اے آسمان، تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا اور طوفان ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اے نوح، کشتی سے اتر جائیں، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے پکڑ لیا اور اس کو بازو پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے کوے کو بھیجا تو وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا۔ چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کے ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ غضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اے آسمان، تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری اور فرمایا گیا، دور ہو بے انصاف لوگ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں بڑی بڑی عبرتوں کے سامان ہیں جن کے انوار و تجلیات سے قلوب مومنین پر ایسی ایمانی روشنی پڑتی ہے جس سے مومنین کا سینہ نور عرفان و جلوہ ایمان سے منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کے رسانیوں اور دل خراش تانوں اور گالیوں کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کا درس دیتے رہے، اور جب تک ان پر وحی نہیں آ گئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ برابر ہدایت کا آواز سناتے ہی رہے۔ جب بذریعہ وحی آپ ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان ظالموں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی۔ قوم مسلم کے واعظوں اور ہادیوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا اسوہ حسنہ چراغ و ہدایت و مینارہ نور ہے کہ وہ بھی صبر و استقلال کے ساتھ برابر تبلیغ و ارشاد کا کام جاری رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین طوفان کے عظیم سیلاب میں جب کہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سر اٹھاتی رہی، کشتی پر سوار تھے اور طوفانی موجوں کے سیلاب عظیم میں ایک تنکے کی طرح یہ کشتی ہچکولے کھاتی چلی جا رہی تھی، مگر حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین توکل کی ایسی منزل بلند میں تھے کہ نہ ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ تھی نہ کوئی پریشانی۔ اس میں مومنین کے لیے یہ ہدایت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت مومن کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر مطمئن رہنا چاہیے۔
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ نیک ہی ہوں، بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بری ہو سکتی ہے۔ یہ خداوند تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے اچھا بنا دے اور جس کو چاہے برا بنا دے۔ واللہ تعالی عالم۔